والکف ان مساوی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے سے رک جائیں۔ تحدثوا بفضائلہم وامسکوا عما شجر بینہم، صحابہ کے فضائل تو سناؤ لیکن ان کے آپس کے اختلافات کو بیان کرنے سے رک جاؤ، ان کے آپس کے اختلافات بیان نہ کرو۔ ان کے آپس کے فضائل بیان کرنے سے انہوں نے روکا، اور کیوں روکا یہ لکھتے ہیں صفحہ 375 پر، اجمع 90 رجلا من التابعین وائمۃ المسلمین وائمۃ السلف وفقہاء الامصار، 90 تابعین کا اجماع ہے، 90 تابعین کا اجماع ہے، 90 تابعین کے اجماع کے ساتھ مسلمانوں کے اماموں کا اجماع ہے، اور سلف صالحین کے اماموں کا اجماع ہے، اور علاقوں کے فقہاء کا اجماع ہے، ان السنۃ التی توفی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عقائد جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے وہ عقائد درج ذیل ہیں، 90 تابعین کا اجماع ہے ان عقیدوں پر، اور ان عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے الکف اما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپس کے اختلافات میں زبان کو بند رکھنا، یہ 90 تابعین کا، سلف صالحین کا، ائمہ کا، فقہاء کا، سب کا اجماع ہے، اور یہ وہ عقائد ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو یہی عقائد صحابہ کے اندر بھی تھے۔ ان میں کیا ہے کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات کو ڈسکس نہیں کرنا، جس طریقے سے کہ ایک کی شان بیان ہونا شروع ہو جائے اور دوسرے کی توہین بیان ہونا شروع ہو جائے۔ اور پھر اسی کے اندر کہا ہے افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ والترحم علی جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمات رحمت کہنے ہیں تمام اصحاب رسول پر، وعلی اولادہ، اور ان کی اولادوں پر، وازواجہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر کلمات ترحم، ان کی ازواج مطہرات پر، واصہارہ، ان کے سسرال پر، ابو سفیان، سیدہ ہند، ورضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فہذہ السنہ، یہ عقیدہ ہے۔ سنہ کا لفظ عقیدہ کے لیے یاد ہے، السنہ امام ابو بکر الخلال کی، ابن ابی عاصم کی کتابیں ہیں، عبداللہ بن احمد کی ہیں، السنہ عقیدے کی کتاب۔ فہذہ السنہ، یہ سنت عقیدہ ہے، الزموہا، اس کو لازم پکڑو، تسلمو، تم محفوظ رہو گے، اخذھا ھدن، اس عقیدے کو پکڑنا ہدایت ہے، وترکھا ضلالہ، اور اسے چھوڑنا ضلالت ہے، ضلالت۔ اور پھر آگے 384 صفحے پر اور زیادہ واضح الفاظ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ لکھا ہے، سلف صالحین کا موقف کیا ہے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں۔ ومن تنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابغضہ لحدث کان منہ او ذکر مساویہ کان مبتدعا خارجا من الجماعہ، جس نے کسی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی تنقیص کی یا ان سے بغض رکھا۔ بغض کیوں رکھ رہا ہے؟ لحدث کان منہ، ان کے کسی واقعہ کی وجہ سے، جنگ جمل کی وجہ سے، جنگ صفین کی وجہ سے، کسی اور واقعے کی وجہ سے بغض آ گیا۔ او ذکر مساویہ، یا ان کی غلطیوں کا ذکر کیا، کسی ایک کی تنقیص کی، کسی ایک کے ساتھ بغض رکھا ان کے کسی عمل کی وجہ سے، یا ان کی غلطیوں کا تذکرہ کیا، کان مبتدعا، تو یہ ذکر کرنے والا، تذکرے کرنے والا بدعتی انسان ہے، خارجا من الجماعہ،
مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے، جماعت المسلمین سے خارج ہے، حتی یترحم علیہم جمیعا، جب تک ان سب کے لیے کلمات رحمت نہیں کہتا، وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ سَلِيمًا، اور جب تک اس کا دل ان تمام صحابہ کے لیے سالم نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ اہل سنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جو شخص ان کی غلطیوں کے تذکرے کرنا اپنا حق سمجھے، گویا کہ یہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ الحسن اسلامک سینٹر